بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اپنی بیوی سے شدید نفرت تھی اور میں اس کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرتا رہتا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہتی اور خاموشی سے آنسو بہاتی۔ مجھے ایک بات کا اطمینان تھا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے غصہ نہیں کرے گی اور نہ ہی میرے غصے کے بارے میں کسی کو بتائے گی، کیونکہ وہ تو گونگی تھی اور بول نہیں سکتی تھی۔ یہ بات میرے حق میں جاتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اسے کسی کے سامنے برا بھلا نہیں کہا اور نہ ہی ڈانٹا۔ میں اپنے آپ میں خود کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جو تقدیر نے سوچا ہوا تھا، اور میری زندگی یوں پلٹا کھا لے گی کہ میں خود دنگ رہ جاؤں گا۔ میرا نام شیراز ہے اور میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ایک بڑے ادارے میں نوکری کرتا ہوں۔ میری اچھی خاصی تنخواہ ہے جس کے ساتھ میری گزر بسر اچھی ہو جاتی ہے۔ میں نے جیسے MBA کیا تو مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کر لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کہیں پر سفارش چلتی تھی اور کہیں پر رشوت، اور میرے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ نہ میں تگڑی سفارش رکھتا تھا اور نہ ہی میرے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے تھے۔ میں اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بول بوتے پر ہی نوکری حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں اچھا خاصا وقت لگ گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا تھا، اور پھر جلدی مجھے ایک نوکری مل گئی۔ میں اس بات سے مطمئن تھا، مجھے اچھی نوکری مل گئی اور بغیر سفارش اور رشوت کی ملی۔ میں اب باقاعدگی سے کام پر جانے لگا۔ اماں تو جیسے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے میری نوکری لگی تو اماں نے میری بہن کی شادی کرنے کا سوچا۔ میری بہن مجھ سے 1 سال بڑی تھی اور آج کل اس کے رشتے کی باغ دوڑ لگی ہوئی تھی۔ اماں نے بہت سارے رشتے دیکھے، لیکن ہمارا زیادہ جہیز نہ دینے کی وجہ سے کافی جگہ سے انکار ہی سنا۔ حالانکہ میری بہن خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی اور سلیقہ مند تھی، لیکن رشتے کی رکاوٹ نے اسے چھڑچھڑا کر دیا تھا اور وہ اب کافی غصے میں رہنے لگی تھی۔ لیکن اماں بھی ہار نہیں مان رہی تھی۔ خاندان میں بھی اس کے جوڑ کا رشتہ موجود نہیں تھا، اسی لیے اماں کو باہر خواری اٹھانا پڑی تھی۔ رشتے کرانے والی عورتوں کے منہ کو پیسہ لگا ہوا تھا اور اماں اپنی حیثیت سے بڑھ کر انہیں پیسے دیتی، کیونکہ اماں کو اچھے رشتے کا لالچ تھا۔ رشتہ تو وہ لے آتی، لیکن وہ رشتہ نہ تو ہمارے معیار کا ہوتا اور دوسرا ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی۔ اس صورتحال سے اماں بہت پریشان تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ اس طرح آپی کو مزید گھر پر بیٹھا کر نہیں رکھ سکتی تھی، اسے رخصت کرانا ہی تھا۔ ویسے بھی اماں کی تو ہم صرف 2 ہی اولادیں تھیں۔ ہم اماں کی توجہ کے مرکز تھے اور اماں ہمیں اپنے گھر میں خوش باش دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آپی کی پڑھائی کے مکمل ہونے کے اتنے سالوں بعد بھی ابھی تک اس کا رشتہ نہیں ہو سکا۔ اماں نے آپی کی شادی کے لیے بہت وظیفے کیے، لیکن نہ جانے آپی کا نصیب اتنا ٹھنڈا کیوں تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا، ہر سرد و گرم سے بچایا، ہمیں پڑھایا لکھایا۔ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کر کے اماں نے اپنی آنکھوں کا بیڑا غرق کر لیا تھا، لیکن ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آنی دی تھی۔ اپنے طور پر اماں نے آپی کے لیے کچھ سامان بھی اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ اماں کا خیال تھا کہ باقی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ خریدتے رہیں گے، لیکن اب لڑکے والوں کی مختلف ڈیمانڈ سن کر اماں تو خود حیران و پریشان ہو گئی تھی اور سر تام کر بیٹھ گئی۔ ایسا رشتہ جب بھی ختم ہوتا تو اماں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، لیکن آپی کو دیکھ کر وہ ان آنسو کو چھپا لیتی اور آپی کو حوصلہ دے کے بیٹا فکر مت کر، تجھے بھی تیرا نصیب ضرور ملے گا۔ لیکن آپی چپ چاپ اماں کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ دل ہی دل میں آپی اب اس بات کو بہت محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس کی ہم عمر لڑکیوں کی تو شادیاں ہو چکی تھی اور وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہی تھی۔ اماں یہ سب باتیں جانتی تھی، اس لیے چپ ہو جاتی تھی۔ آج بھی ایک رشتے والے گھر آئے ہوئے تھے اور اماں نے جب آپی کو بلایا تو آپی کو دیکھ کر وہ ایک دم چپ کر رہ گئے۔ میں چونکہ آج خود بھی گھر پر ہی موجود تھا، ان کی خاموشی دیکھ کر مجھے بھی بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ انہوں نے آپس میں کوئی بات کی اور پھر اماں سے کہنے لگے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے سے بڑی ہے، یہ ابھی سے اتنی بڑی لگ رہی ہے تو پھر شادی کے بعد تو اور زیادہ لگے گی۔ اب ایسا کیا کریں؟ اگر آپ کی دوسری بیٹی ہے تو آپ ہمیں وہ دکھا دیں، ہمیں تو کم عمر لڑکی چاہیے۔ لڑکے کے گھر والوں میں سے ایک خاتون نے کہا تو اماں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی اور کچھ بول نہ پائی، جبکہ میں خود بھی ان کی ایسی عجیب و غریب بات سن کر
حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ تاہم میں نے انہیں صاف اور دو ٹوک لہجے میں کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایک ہی بہن ہے جو یہیں پر موجود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی اور بہن بھی ہوتی تو ہم کبھی بھی اسے آپ کے سامنے نہ لے کر آتے۔ جس نے ہماری ایک بہن کی بے عزتی کی، اس کے سامنے ہی اسے نشانہ بنایا، تو ہم دوسری بہن کو کیسے یہاں پر لا کر بٹھا سکتے ہیں؟ آپ کی بہت مہربانی، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ میں نے صاف اور دو ٹوک لہجے میں انہیں وہاں سے نکلنے کو کہہ دیا۔ انہیں غصہ تو لگا، لیکن میں کیا کرتا؟ میری بہن اور ماں کے چہرے پر اتنا دکھ تھا جیسے میں نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کے کمرے سے نکلتی ہی آپ ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور دروازہ بند کر کے رونے لگی، جبکہ اماں میری سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں جانتا تھا اماں کو پھر سے آپ ہی کی شادی کی فکر ستانے لگی، اور 2 دن کے بعد یہی سب کچھ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اماں نے بامشکل 1 ہفتہ نکالا، اور اب پھر آج گھر پر کسی کو بلوایا ہوا تھا۔ حالانکہ میں نے اماں کو صاف اور واضح الفاظ میں سمجھایا تھا کہ آپ ہی کو کچھ وقت دیں۔ اس طرح بار بار ٹھکرائے جانا ایک بہت بڑی اذیت ہے، اور آپ ہی اس سے بار بار گزر رہی ہے، اسی لیے انہیں ذہنی سکون کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ لیکن اماں نے میری بات نہ مانی اور دوبارہ سے ایک نیا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ رشتہ طے بھی پا گیا۔ لڑکے والوں کو آپ ہی پسند بھی آ گئی تھی۔ لڑکا بھی دیکھنے میں اچھا تھا، اور اس کی بچوں کی کھلونے کی ایک دکان تھی، اچھا خاصا کما لیتا تھا، چھوٹی سی فیملی تھی۔ اماں نے بڑی خوشی خوشی رشتہ طے ہو جانے کا بتایا۔ مجھے تو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا، تاہم میں نے اماں اور آپی کو مبارکباد دی۔ آج آپی کے چہرے کا رنگ ہی کچھ اور تھا، شرمائی ہوئی سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی بھی جب میں نے اسے مبارکباد دی تو وہ شرماتی ہوئی خیر مبارک کہتی اندر چلی گئی۔ آپی کی اس طرح تیزی سے بھاگ جانے میں میں ہنس دیا اور اماں کے ہاتھ سے ایک گلاب جامن لے کر کھانے لگا۔ اماں کی خوش دلی تھی، کیونکہ لڑکے والوں نے سادگی سے منگنی کی رسم ادا کرنے کا کہا تھا، اور اس کے بعد 3 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ رکھنے کا کہا۔ حالانکہ میں ابھی اتنی جلدی شادی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے حامی بھر لی، اور یوں ایک چھوٹی سی منگنی کی تقریب کے بعد گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اماں اور آپی کے روز ہی بازار کے چکر لگنے لگے، جانے وہ کیا چیزیں خرید رہی تھی، اور پھر گھر آنے کے بعد وہ ہر چیز کی قیمت اور کوالٹی وغیرہ بتاتی اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی شامل رکھتی۔ میں ان کی خریداری دیکھتا اور خوش ہوتا، اور اسے واپس اسی طرح پیک کر دیتا۔ آپی کی شادی میں 1 ماہ رہ گیا تھا، اور آج کل لڑکے والوں نے شادی کی تاریخ فکس کرنے کا آنا تھا، کیونکہ ہم نے تو غیر رسمی طور پر ہی 3 ماہ بعد کے وقت طے کیا تھا، لیکن شادی کی تاریخ کے لیے تو لڑکے والوں کو آنا تھا۔ اسی دوران ان کا فون آ گیا کہ جمعے کو وہ لوگ تاریخ طے کرنے آئیں گے۔ اماں کے تو جیسے ہاتھ پیر ہی پھول گئے، اور وہ ابھی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور پھر جمعے والے دن تک اماں نے اچھا خاصا انتظام کر لیا تھا۔ میں بھی اماں کے ساتھ اسی طرح مصروف تھا، کیونکہ اپنے گھر کی پہلی خوشی تھی، اور مجھے آپی کے چہرے کی خوشی بہت عزیز تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ جمعے کا یہ دن مجھ پر بہت بھاری گزرے گا، اور میری ساری زندگی کی خوشیاں لے ڈوبے گا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جمعے کو جب وہ لوگ آئے، اماں نے بہت اچھا انتظام کر کے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی ہر چیز سے انصاف کیا اور شادی کی تاریخ مانگی۔ اماں نے اپنے طے ایک تاریخ بتا دی، انہوں نے اپنی ایک تاریخ بتا دی، یوں بائی میں مشاورات سے ایک تاریخ فائنل ہو گئی۔ اور پھر آپی کی ساس کہنے لگی، دراصل مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی تھی، کیونکہ میرے بھی 2 ہی بچے ہیں، اور آپ کی بھی تو۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم آپس میں ہی رشتہ داری قائم رکھیں، کہاں اب دوسرے بچوں کے لیے ہم باہر نکلتے پھریں گے۔ اسی لیے مجھے آپ کا گھرانہ بہت اچھا لگا تھا، سادہ اور شریف لوگ ہیں ہم، بالکل ہماری طرح آپ لوگ ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی آپ کے گھر کی بہو بن جائے، اس طرح ہمارا سمدھانہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کی ساس نے بڑے سبھاؤ سے یہ بات کی، لیکن اماں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ شکر ہے اس وقت آپ اندر کمرے میں تھی، مہمانوں کے ساتھ نہیں تھی۔ اماں نے کچھ کہنا چاہا تو آپ کی ساس کہنے لگی، نہیں آپ بے فکر رہیں، شادی تو ہم اسی تاریخ پر ہی کر لیں گے جس تاریخ پر ان 2 بچوں کی ہو رہی ہے۔ ایک ہی خرچے میں دونوں نپٹ جائیں گے، کیونکہ میں بھی اپنی زارا کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ بول نہیں سکتی، لیکن مجھے اس کی شادی تو کرنی ہے۔ زارا بہت سمجھدار لڑکی ہے، آپ کے گھر کو 4 چاند لگا دے گی، اور اگر آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے
تو پھر میں معذرت چاہتی ہوں، میں بھی دوسرا رشتہ بھی قائم نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ہی گھر میں اپنے دونوں بچوں کی شادی کرانا چاہتی ہوں، آپ ہی کی ساس نے کہا، اور پھر اپنی بات ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں تو ان کی یہ بات سن کر شدید گھبرا گئی تھی اور خود میری اپنی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ بیٹے بٹائے رشتہ ختم ہو رہا تھا۔ اس وقت ہم دونوں کچھ نہ بول پائے اور وہ لوگ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں جیسے کرسی پر گر سی گئی اور ان کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج بھی آپ ہی کی تاریخ نہیں پکی ہوئی، بلکہ آپ ہی ایک بار پھر ٹھکرا دی گئی۔ اس صورتحال کی وجہ سے میں خود بہت پریشان تھا۔ آپ ہی نے جو ہم دونوں کے چہرے دیکھے تو پوچھنے لگی کہ آخر کیا مسئلہ ہے، اماں کیوں رو رہی ہیں اور تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ لیکن ہم نے اپنے چہرے پر مصنوعی بشاشت طاری کر کے اپنے آپ ہی سے یہی کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ہی ٹٹک گئی تھی۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے وہ کبھی ماں سے اور کبھی مجھ سے بار بار پوچھتی رہی، لیکن اب انہیں کیا بتاتے؟ اب معاملہ کیا ہے؟ اماں جیسی صدمے سے باہر نکلی میری طرف اور امید نظروں سے دیکھنے لگی، اور میں اماں سے نظریں چرائے پھرنے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں ایک بار پھر مجھے اس لڑکی سے شادی پر مجبور کرے، لیکن اماں بھی شاید میری ماں ہے، اسی لیے جیسی اماں نے مجھے اکیلے بیٹھے دیکھا تو میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی، شیراز میرے بچے، آج میں تم سے تیری بہن کی خوشیوں کا سوال کرنے آئی ہوں۔ میری جولی میں اپنی بہن کی خوشیاں ڈال دے، اب یہ کام صرف تو کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں، مجھے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے دے۔ میں تیری ماں ہو کر تجھ سے اپنی بیٹی کی خوشیوں کا سوال کرتی ہوں۔ اماں نے ایک دم اپنا دوپٹہ میرے آگے پھیلا کر مجھ سے بھیک مانگنے والے انداز میں کہا۔ میں ایک دم تھڑپ اٹھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اماں سے کہا، اماں تو جانتی ہے کہ میں کیسی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جو بول نہیں سکتی؟ میں نے بھی اپنی شریک حیات کے حوالے سے کچھ خواب دیکھے تھے، میں ان خوابوں سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ ایک بالکل انجان لڑکی سے اس طرح اچانک شادی کر کے میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ تو خود سوچ۔ اور پھر اب وہ لوگ وٹے سٹے کے لیے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، کل کو کسی اور بات کے لیے بھی تو کر سکتے ہیں۔ میں نے اماں کے سامنے ساری بات کہہ دی، لیکن اماں کہنے لگی، تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن تو یہ بھی تو دیکھ، سب کو پتہ ہے کہ تیری بہن کی شادی ہے، اور اب اگر ہم اس رشتے سے انکار کرتے ہیں تو وہ لوگ تیری بہن کی بارات بھی نہیں لے کر آئیں گے، اور تجھے اپنی بہن کی ذہنی کیفیت کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ اگر اس نے اس صورتحال میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اماں نے روتے ہوئے مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کیا، اور میں اماں کی ساری باتیں سوچ کر قدرے جھنجھلا بھی گیا، اس لیے وہاں سے اٹھ آیا۔ اماں مجھے مایوسی سے دیکھتی رہی، اور اماں کی زبانی آپی کو بھی اس معاملے کا پتہ چل گیا تھا، اور آپی کے چہرے کی وہ خوشی اب مرجھا گئی تھی، وہاں پر اداسی نے جگہ لے لی تھی۔ میں آپی کا چہرہ دیکھتا تو خود کو مجرم تصور کرتا، مجھے اپنے آپ پر غصہ آتا، اماں پر غصہ آتا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ اور پھر ایک دن جب میں نے سیڑھیوں پر آپی کو بیٹھتے روتی ہوئی دیکھا تو میرا دل کٹ کر رہ گیا اور میں بے بس ہو گیا۔ میں نے اماں سے اس شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ اماں کی تو جیسے چہرے کی رونق ہی واپس لوٹ آئی۔ اماں نے اسی وقت آپی کے سسرال فون کر کے دونوں رشتوں کے لیے حامی بھری اور کہا کہ وقت مقرر پر ہی دونوں شادیاں انجام پائے گی۔ ان کی گھر میں بھی خوشی کی لہر دوڑ اٹھی، وہ لوگ بھی اس ہاں سے بہت خوش ہوئے، جبکہ ہمارے گھر میں بھی 2 افراد خوش تھے، لیکن میں بالکل مرجھا گیا تھا۔ اب اماں نے آپی کی شادی کی تیاری مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ میری شادی کی تیاری بھی شروع کر دی، کیونکہ شادی میں 2 دن کم تھے اور کافی تیاری باقی تھی، اور پھر یہ دن اتنی تیزی سے گزر گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں حالانکہ شادی پر خوش نہیں تھا، لیکن مجھے اپنی بہن کی خاطر ہر رسم میں حصہ لینا پڑا، اور یوں میری بہن رخصت ہو کر ان کے گھر چلی گئی، اور وہاں سے زارا رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ اپنی شادی والے دن میں بہت جنجلایا ہوا تھا اور غصے میں تھا، لیکن اماں کی خاطر اور اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر مجبوری نے یہ سودا کیا تھا۔ شادی کی رات ہی میں نے زارا کو واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی لگاؤ ہے، اس لیے وہ مجھ سے کسی بھی قسم کے اچھے رویے کی امید مت رکھے۔ زارا کی آنکھوں میں میری نفرت کی وجہ سے دکھ بھر گیا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے ساتھ تقدیر نے جو مذاق کیا، میں اس مذاق کی وجہ سے زارا کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا تھا۔
اگلے دن ولیمے کی تقریب میں میری بہن بہت خوش تھی، اس لیے چہرے پر سچی خوشیوں کا عکس تھا، جبکہ میں مرجھایا ہوا تھا اور زارا بھی کوئی خاص خوش لگ نہیں رہی تھی۔ زارا تو تب خوش ہوئی تھی جب میرا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہوتا، لیکن جب اس کے ساتھ میرا رویہ ہی برا تھا تو اس کے اندر بھی خوشی مر چکی تھی، اور میں تو اپنی خوشیوں کے ادھورا رہ جانے کی وجہ سے پریشان تھا۔ لیکن بہرحال اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے دعاگو ہوتا ہوا میں واپس گھر آ گیا۔ زارا بھی میرے ساتھ ہی آئی تھی، لیکن گھر آ کر میں نے روزانہ کی طرح زارا پر شدید غصہ نکالا، اسے بہت برا بھلا کہا، اور یہاں تک کہ میں نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم نہ ہوتی تو میری زندگی بہت پرسکون ہوتی، تمہاری وجہ سے آج میں اس جہنم میں جی رہا ہوں۔ زارا چپ چاپ میری باتیں سنتی رہی، اور یہی تو مسئلہ تھا کہ وہ بول بھی تو کیسے سکتی تھی، وہ تو گونگی تھی، اور میرے لیے تو یہی سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا، کیونکہ وہ کسی کو بول کر اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے میرے منہ میں جو آتا میں اسے کہہ دیتا اور وہ چپ چاپ سنتی رہتی۔ اب تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا، اپنے اندر کا غصہ اور ناراضی زارا پر نکال دیتا اور وہ بیچاری چپ چاپ سنتی رہتی اور کچھ نہ بولتی، جبکہ کمرے سے باہر میں ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا، کیونکہ میں اپنے رویے کے بارے میں کسی کو شک میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ میری بہن اپنے سسرال میں بہت خوش تھی اور وہ اکثر آتی رہتی اور اس کے بارے میں پتہ چلتا رہتا، لیکن اس دن کے بعد میں ذرا کھینچ سا گیا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہی تو مجھے زارا جیسا کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ اور آج جب میں نے اپنی خوشیوں کی قربانی دے دی تو وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، تاہم اماں اکثر مجھ سے پوچھتی، شیراز تو خوش تو ہے نا؟ اور میں اماں کے سامنے سر ہلا دیتا اور کچھ نہ بولتا، جبکہ اماں مجھے کہتی کہ میں نے تم دونوں کے چہرے پر وہ خوشی نہیں دیکھی جو نئے شادی شدہ جوڑوں میں ہوتی ہے، تم بھی سنجیدہ اور تلخ سے لگتے ہو، جبکہ زارا بھی چپ چاپ سی سہمی ہوئی سی لگتی ہے، آخر کیا بات ہے؟ لیکن میں اماں کو ٹال دیتا اور یہی کہتا، اماں کوئی بات نہیں ہے، تم ٹینشن مت لو، سب اچھا ہے۔ میری بات سن کر اماں بھی چپ کر جاتی اور کچھ نہ کہتی، لیکن اماں میری اور زارا کی طرف سے ٹھٹک چکی تھی، اسی وجہ سے ایک دن وہ زارا کو سمجھانے بیٹھ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا، بیٹا تم اپنے شوہر کو مائل کرنے کی کوشش کرو، اس کی پسند کے کھانے بنایا کرو، اس کے پسند کے کپڑے پہنا کرو، تیار ہو کر رہا کرو، وہ خود ہی آہستہ آہستہ تمہاری طرف مائل ہوتا جائے گا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ تم دونوں کی شادی کن حالات میں ہوئی ہے، اس لیے شیراز کو بھی ابھی تھوڑا وقت لگے گا، لیکن وہ جلدی تمہاری طرف مائل ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں شاید اس کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں، لیکن تم اس کا برا نہیں ماننا، وہ زبان کا کڑوا ضرور ہے، دل کا برا نہیں ہے۔ اماں نے زارا کو اچھی طرح سے سمجھا دیا۔ اماں کو معلوم نہیں تھا کہ میں یہ سب باتیں سن رہا ہوں۔ میں چپ چاپ وہاں سے ہٹ گیا۔ زارا نے البتہ اس دن کے بعد سے اتنا ضرور کیا تھا کہ وہ اب کچن کے کاموں میں کافی مصروف رہنے لگی تھی، وہ نت ڈشز بناتی رہتی۔ زارا کے ساتھ برا رویہ رکھنے کے باوجود میں ایک بات تو مانتا تھا کہ زارا کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ تھا، وہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی اور میں اپنی ضرورت سے زیادہ کھا جاتا تھا۔ حالانکہ میں نے آج تک زارا کی تعریف نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی جب میں اس کے بنائے ہوئے کھانے کھاتا تو وہ ایک امید کے تحت میری طرف دیکھتی، لیکن میں چپ چاپ کھا کر اٹھ جاتا اور اس کے چہرے پر پہلی مایوسی مجھے خود بھی بے چین کر دیتی۔ لیکن میں دوبارہ اس کے ساتھ ہوئی شادی کے بارے میں سوچتا تو مجھے پھر سے غصہ آ جاتا۔ شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے، آج میرے سسرال میں ہماری دعوت تھی، میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، میں نے بہت بہانے بنائے لیکن میری ایک نہ چلی اور مجھے جانا ہی پڑا۔ میں اماں اور زارا کو لے کر ادھر چلا آیا۔ وہاں پر آ کر زارا نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی اور ہنس ہنس کر سب سے ملنے لگی، جبکہ میں بھی مسکرا کر سب سے سلام دعا کرتا ایک طرف بیٹھ گیا۔ میری بہن خوشی کے مارے ادھر ادھر چہلتی پھر رہی تھی۔ آج تو ویسے بھی اس کا میکا دعوت پر موجود تھا تو اس کی خوشی ڈبل تھی۔ کھانے کے دوران بھی ادھر ادھر کی بات کے درمیان ماحول کافی خوشگوار رہا۔ اپنی بہن اور بہنوئی ہنائی کی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی دیکھ کر مجھے پھر سے اپنی سونی زندگی کا احساس ہو رہا تھا، اور جو زیادتی زارا کے گھر والوں نے میرے ساتھ کی، رہ کر مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔
اس لیے کھانے کے کچھ دیر بعد ہی میں نے معذرت کر لی اور ہم گھر کی طرف واپس آ گئے۔ حالانکہ وہاں پر ہمیں سب نے کافی روکا اور کہا کہ دیر تک بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، لیکن میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا اور گھر واپس آ گیا۔ لیکن کمرے میں آتی ہی میری برداشت کی حد ختم ہو گئی اور میں نے زارا کو بے نقد سنانی شروع کر دی۔ اپنی بہن اور بہنوئی کو خوشی دیکھ کر میرے اندر ایک حسد سر اٹھانے لگا۔ اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں زارا کو دل کھول کر باتیں سناؤں، اور میری باتوں کو جواب میں اس کے پاس صرف خاموشی تھی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی اور برداشت کرتی رہی، جبکہ میں اپنی بڑاس اچھی طرح نکال کر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے معمول کے مطابق دفتر کی تیاری کرنے لگا، لیکن آج مجھے اپنی زندگی میں کچھ خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے یہ زارا کہاں پر تھی، میں اپنے آپ میں یہ سوچ رہا تھا، کیونکہ روزانہ جب میں دفتر کی تیاری کرتا تو وہ اکثر میرے ارد گرد ہی موجود ہوتی اور مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ بنا کہے میرے سامنے کر دیتی، لیکن آج وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید باہر کچن میں ہوگی، اسی لیے میں تیار ہو کر باہر آیا تو باہر بھی سارا گھر سونا سونا لگ رہا تھا۔ اماں کے کمرے میں ان سے ملنے کے لیے گیا اور ان سے زارا کے بارے میں سرسری سے انداز میں پوچھا، لیکن میری حیرت انتہا نہ رہی جب اماں نے مجھے کہا مجھے نہیں معلوم، وہ تو صبح سے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ رات تو وہ کمرے میں ہی موجود تھی اور پھر اب صبح صبح کہاں پر چلی گئی۔ میں نے کچن میں دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی، اور پھر میں نے سارا گھر چھان مارا، چھت تک جا کر دیکھ لیا، لیکن زارا سارے گھر میں کہیں نہیں تھی۔ میں واپس کمرے میں آیا تو مجھے بیڈ پر ایک خط پڑا ہوا ملا۔ میں نے حیرانی سے اس خط کو اٹھایا تو اس میں زارا کے ہاتھوں لکھی گئی تحریر تھی، جس میں لکھا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی، آپ بول کر بھی اپنی بڑاس نکال لیتے تھے، لیکن میرے پاس تو یہ سہولت بھی نہیں تھی۔ میں چپ چاپ آپ کی باتیں سنتی رہتی۔ آپ ہی بتائیں، آپ کے ساتھ شادی میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے تو آپ کی طرح ہی مجبور کیا گیا تھا۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ایک ادھوری لڑکی ہوں، اس لیے کسی کی خوشی کا کیسے باعث بن سکتی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ میں اپنے گھر والوں کو منا لوں، لیکن میری امی کے سر پر تو میری شادی کا بھوت سوار تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ جب وہ مجھے اپنے گھر میں خوش اور آباد دیکھیں گی تو وہ سکون سے مر سکیں گی۔ اب آپ بھی بتائیں کہ ایسے حالات میں کیسے شادی سے انکار کرتی؟ آپ کی طرح مجبور مجھے بھی اپنا سر تسلیم خم کرنا پڑا اور اس شادی کے لیے حامی بھرنا پڑی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اب حالات سے سمجھوتا نہیں کریں گے، بلکہ اپنے غصے کا رخ میری طرف موڑ دیں گے، اور میں چپ چاپ آپ کے غصے اور بےعزتی کو سہتی رہوں گی۔ اس کے بعد بھی زارا نے کافی کچھ لکھا، جسے پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ زارا کی سب باتیں سچ تھی۔ اس نے جیسے میرے چہرے کے سامنے آئینہ رکھ دیا تھا، اس لیے آئینے میں خود کو دیکھ کر میرا چہرہ بہت خراب لگ رہا تھا، اور اس وقت میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ لیکن زارا نے آخر میں جو ایک بات کہی تھی، اس بات نے میرے اندر ایک امید سی پیدا کر دی تھی۔ میں دیوانہ وار زارا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، ارد گرد سب گھروں میں چھان مارا، ہر جگہ دیکھ لیا، بازار جا کر دیکھ آیا، لیکن زارا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے احتیاطاً اپنے سسرال بھی فون کر کے بہانے سے پوچھا تو زارا وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ اب تو صحیح معنوں میں مجھے شدید پریشانی ہوئی۔ میں الٹے پیروں واپس آ گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر بیٹھنے کے بعد میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ مجھے اس وقت زارا کے حوالے سے شدید پریشانی تھی۔ میں بس اس کی خیریت چاہتا تھا۔ جب وہ میرے سامنے ہوتی تو مجھے اس پر غصہ آتا تھا، لیکن اب جب کہ وہ میرے سامنے نہیں ہے اور نہ جانے کہاں چلی گئی ہے تو میں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ نہ جانے مجھے اس کے جانے کی اتنی پریشانی کیوں ہو رہی تھی۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر میں کیوں بے چین تھا۔ میں نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور اس میں سے اپنے لیے سگریٹ نکالنے لگا تو دیکھا وہاں پر ایک فائل پڑی ہوئی تھی۔ اس فائل کو کھول کر دیکھا تو زارا کی کہی ہوئی بات کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بہت کوسا، کیونکہ زارا اگر آج اس گھر میں موجود نہیں تھی تو وہ صرف میری وجہ سے نہیں تھی۔ میں نے اسے یہ گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ میں اسے لمحہ بہ لمحہ ذلیل کرتا تھا۔ میں نے اسے انسان ہی نہیں سمجھا اور اس سے اتنی نفرت کی کہ مجبوراً وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں خود کو کوس رہا تھا اور شدت سے اس بات کے لیے دعا مانگ رہا تھا کہ زارا گھر واپس آ جائے،
چونکہ زارا کے گھر میں بھی اس کی گمشدگی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا تو وہاں سے بھی سب ادھر آ چکے تھے۔ طرح طرح کے سوال مجھے مزید پریشان کر رہے تھے، لیکن میرے چہرے پر پریشانی اور دکھ دیکھ کر وہ لوگ چپ کر گئے۔ تاہم صبح سے دوپہر ہو گئی اور زارا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن میں اب بے حد پریشان تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں نہ جانے میرے بہنوئی کے دل میں کیا خیال آیا تو وہ کہنے لگا میں ذرا ایک جگہ سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ چلا گیا، جبکہ میں اسے جاتا دیکھتا رہا اور پوچھ بھی نہ سکا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ سارا گھر خاموش تھا، میری بہن، اس کی ساس، میری اماں، سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے اور سب اپنی اپنی جگہ پر زارا کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان تھے، لیکن ایک دوسرے سے کچھ کہہ نہیں رہے تھے۔ زارا کے بارے میں سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہا تھا، نہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، لیکن اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میرا بہنوئی واپس آیا تو اس کے ساتھ زارا کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور بے قراری سے اس کی طرف بڑھا۔ زارا تم کہاں چلی گئی تھی؟ تو پتہ بھی ہے میں کتنا پریشان ہو رہا تھا، صبح سے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوار ہو رہا ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک دم زارا کو اپنے سینے سے لگایا اور بے قراری سے کہا، اس وقت میں وہاں پر موجود سب کی موجودگی کو فراموش کر چکا تھا۔ مجھے صرف زارا سے غرض تھی اور میں اس سے بے قراری سے یہ پوچھ رہا تھا۔ میری اتنی بے تابی اور بے قراری دیکھ کر زارا بھی حیران تھی، تاہم اس نے اشارے میں کچھ کہا تو میرا بہنوئی آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، زارا اپنی دوست کی طرف چلی گئی تھی۔ زارا کی ایک ہی دوست ہے اور وہ اس کے لیے بہت خاص ہے۔ اسے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے یہ ہمیشہ اسی کے پاس جاتی ہے۔ مجھے اچانک ہی اس کے بارے میں خیال آیا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک بار وہاں بھی جا کر پتہ کر لوں، اور میرا خیال درست ثابت ہوا۔ زارا مجھے وہیں سے ملی۔ میرے بہنوئی نے ساری تفصیل بتائی تو میں نے ایک دم سے سینے سے لگا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ زارا کی گمشدگی کی یہ چند گھنٹے میرے دل کا بید کھول گئے تھے۔ میں جیسے ہر وقت اپنی نفرت کا نشانہ بنا کر رکھتا، اس کی محبت تو میرے اندر اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اب اس کی جڑیں کاٹنا بہت مشکل تھا۔ اور پھر زارا نے خط میں جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا وہ بات بھی ہمارے رشتے کو جوڑے رکھنے کے لیے بہت کافی تھی۔ زارا ماں بننے والی تھی اور میں باپ۔ میری زندگی کی ایک بڑی خوشی وجود میں آنے والی تھی۔ میں کیسے زارا سے منہ موڑ لیتا، اس لیے میں نے سب کے سامنے زارا سے معافی مانگی اور اپنے گزشتہ رویے پر شرمندگی کا اظہار کیا۔ مجھے اس طرح شرمندہ دیکھ کر زارا نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو ایسے مت کریں، میں ناراض نہیں ہوں، لیکن میں چونکہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا اس لیے معافی مانگ کر زارا کا دل صاف کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آئندہ زندگی میں ہماری کوئی تلخی نہ ہو اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور مطمئن رہیں۔ وہاں پر موجود میری اماں بھی یہ منظر دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ مجھے پتہ تھا اماں کے دل میں بھی سارے وسوسے چل رہے تھے، کیونکہ اگر میرا گھر خراب ہوتا تو ظاہری سی بات ہے میری بہن کا بھی خراب ہو جاتا، لیکن اب چونکہ میرے دل میں زارا کی محبت زور پکڑ چکی تھی اس لیے میرا گھر تو اب خراب نہیں ہو سکتا تھا اور میری بہن کا گھر تو پہلے ہی بہت خوش اور مطمئن تھا۔ میں نے زارا کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس نے شرماتے ہوئے تھام لیا اور ہم دونوں اماں کی طرف چلے آئے۔ مجھے یقین تھا کہ زندگی آگے خوشیوں بھری ہوگی اور اب ہماری خوشیوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہم دونوں کے خوش چہرے دیکھ کر اماں نے ہم دونوں کی بالائیں لیں اور ہمیں ایک ساتھ سینے سے لگا لیا۔ اسی دوران میں نے اماں کو اس خوشخبری کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اسے سن کر اماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اس نے ہم دونوں کا ماتھا چوم کر ہمیں مبارکباد دی۔ زارا شرما رہی تھی جبکہ میں اسے اسی طرح شرماتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ زارا کی ماں نے بھی ہم دونوں کو مبارکباد دی۔ میری بہن اور بہنوئی بھی بہت خوش تھے۔ جب دل سے نفرت کی کدورت اور بغض کے بادل جٹ گئے تو اب ہر منظر واضح ہو چکا تھا۔ اب سامنے صرف محبت اور اپنیت دکھائی دے رہی تھی اور اسی محبت اور اپنیت کے بیچ زارا کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا جو میری خوشیوں کا ضامن تھا، اور مجھے امید تھی کہ ہماری زندگی کی راہ میں کوئی بھی تلخ رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہم دونوں ایسے ہی خوش اور مطمئن رہیں گے، اور دل میں میں نے اب یہ عہد کر لیا تھا کہ زارا کے چہرے کی یہ خوشی کبھی مدھم نہیں ہونے دوں گا اور ہمیشہ اس کے چہرے کو خوشیوں سے تابناک رکھوں گا۔
تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔